پہلے تو میں آپ سب کو پوری قوم کو مبارکباد دوں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی ساری قوم کے ساتھ اس وقت شامل ہے یوم تشکر منانے میں، اور اس میں ہم سب متحد رہے سیسا پلائی دیوار کی طرح، مگر ظاہر ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ایک خاص کردار رہا ہے، جنہوں نے ایک محاذ سنبھالا جو اس وقت بیانیے کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے، اس کو پوری طور سے بھرپور طور سے خاص طور سے عالم میں جہاں ان کی آواز بھی ہے اور ان کا وزن بھی ہے اور موقف بھی ہے، فارن منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ محاذ سنبھالا۔ بالکل چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں نہ ہوں، زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی سب کو یہی کہا، یہی ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے اس وقت مکمل سپورٹ دینی ہے حکومت وقت کو اور ہماری مسلح افواج کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ محاذ سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں ضرور مبارکباد پیش کروں گی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، میاں محمد شہباز شریف کو، کہ انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں پاکستان کو سرخرو کیا، اور سب سے زیادہ اس وقت مستحق ہم ساروں میں ظاہر ہے ہمارے غازی ہیں جو سرحدوں پہ ہماری دفاع کر رہے تھے، جو نظر آتی تھیں اور نظر بھی نہیں اور بہت ساری ہم سے پوشاں تھیں، لیکن انہوں نے رات کے اندھیروں میں ایسی پریپیئرڈنس دکھائی، اتنے چوکنا تھے کہ دشمن کے مذموم مقاصد انہوں نے مٹی میں ملا دیے۔ جہاں جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ کو رات کو نکلے گا اندھیری رات میں اور صبح تک وہ چائے تو نہیں پی رہے ہوں گے، لیکن جو بھی پاکستان کا نقشہ انہوں نے دکھانا شروع کیا کہ وہ تو بدل چکا ہوگا۔ کہیں انہوں نے لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی جس کو فتح کرنے والے تھے۔ یہ مطلب یہ ایک فیک میڈیا کی بھی جنگ ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ محاذ بہت اہم ہے۔ تو یہ سب تھا، اور پھر یہ اٹھے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے دن، اور آفرین ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں پہ کہ جس طرح انہوں نے اتنے مشکل انوائرمنٹ میں اپنے نمبرز کے ساتھ کمپلیٹ ڈومیننس دکھائی بیٹل فیلڈ پہ جو ان کا ڈومین ہے۔ ہندوستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر شروع کیا ہوا تھا، دے ور کمپلیٹلی ڈومیننٹ دا پاکستان ایئر فورس۔ وی آل نو کتنے جیٹس گرے، اور اس کی تردید ہو نہ ہو آپ نے دیکھ لیا وہاں کی فوج کی جو ہندوستان کی فوج کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب ان کے صحافیوں نے ان سے پوچھا۔ یہاں آپ کے فارن منسٹر ہوتے ہیں، فارمر فارن منسٹر ہوتے ہیں، ISPR ہوتی ہے، سب جواب آپ کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ جب آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ حقائق سے پردہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات میں ضرور، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے شکر مانتے ہیں، ہمارا پاکستان میں اتحاد تھا جی، مکمل اتحاد تھا بغیر کسی کے کچھ کہے۔ پورا ملک جیسے سیملیسلی ایک ہو گیا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب اپنا ہاتھ اس میں بٹا رہی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے، شکست چھپانے کے لیے وہ اب تقاریر فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ بالکل الگ بات ہے۔ ہم بالکل پیپلز پارٹی سے جنگ نہیں چاہتے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتے۔ ہم نے کبھی کسی جنگ کا ہتھیار نہیں اٹھایا، نہ طبل بجایا۔ طبل ہندوستان نے، بھارت نے اس دفعہ بجایا پہلے دن، اور 3 دن تواتر سے، جیسے سب نے کہا ہے، چیئرمین بلاول نے بار بار کہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر، خارجہ وزیر سب نے کہا، 3 دن یہ تواتر سے کر رہے تھے حملہ۔ ان کے جیٹس گرا دیے تھے، لیکن انہوں نے پھر ہمارے جب سویلین ٹارگٹس کو، معصوم شہریوں کو، نہتے شہریوں کو رات میں تاریکی میں جب انہوں نے کیا ہے حملہ، دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کا جرم ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں، بائی انٹرنیشنل لا، میں آپ کو بعد میں وہ لاز بھی بتا دوں گی، یہ جرم کہلایا جاتا ہے۔ آپ نے تو پاکستان کی مسلح افواج اور چیف آف آرمی اسٹاف سارے کے سارے سرخرو ہوئے، ہم سب سرخرو ہوئے، لیکن انہوں نے پھر یہ جاری رکھا
پھر یہ حملہ جاری رکھا, سویلین سے آگے یہ نکلتے رہے. دوسرے دن انہیں 77 ڈرونز گرائے ہیں جو چلائے ہیں اور ساروں کو گرا دیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے, ساروں کو گرا دیا گیا. اور ایک میڈیا جنگ, واہیات میڈیا جنگ جو میں کہوں گی, بالی ووڈ فلم چلائی ہوئی تھی جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جی. پاکستان کا نقشہ بدل رہا تھا, کیا کیا ہو رہا تھا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا میڈیا شرمساری سے ہمکنار ضرور ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا نے, جیسے ملک نے, جیسی فوج نے, جیسی گورنمنٹ نے, کوئی ایسی امیچور بات نہیں کی. آفرین ہے آپ سب پہ بھی کہ پاکستان کا میڈیا میچور رہا, تھرو آؤٹ ذمہ دار رہا, اور کوئی بدتمیزی, گالی گلوچ جیسی بات نہیں ہوئی. یہ ایک واضح فرق ہے. اس لیے کریڈیبلٹی ابھی بھی ہے. وہاں تو سینسرشپ کا راج لگ گیا ہے جی. انہوں نے کتنے ویب سائٹس بند کیے ہیں, کتنے اکاؤنٹس بند کیے ہیں, لیکن اب ہندوستانی جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. پاکستان نے اپنے آپ پر مسلط کی ہوئی, میں یہ بار پھر کہوں گی, یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی. یہ مسلط کی گئی جنگ کو گھنٹوں میں جیتا ہے جی. واضح اگر کسی نے کوئی ہارا ہے اور اگر کوئی جیتا ہے تو اس دفعہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کی جیت ہوئی ہے. میں اور پیپلز پارٹی ہم میں سے کوئی جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کرتا. ہمارے یہاں وتیرہ رہا ہے, ہم نے جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کیا, کیونکہ اس میں ہمیشہ انوسنٹ سویلینز سب سے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں. سچ کی بھی قیمت, سچ بھی ایک بن جاتا ہے اس میں وکٹم. تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ مودی سرکار اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے. اس کی میں 2-3 وجوہات آپ کو دوں گی, پھر آگے ہمارے دوست بھی اور بات کریں گے. دیکھیے, سب سے پہلے یہ پوائنٹ جو ہے, انہوں نے بار بار یہ پہلگام کو استعمال کیا ہے, ٹیررسٹ اٹیک کو استعمال کیا ہے. ایک مفروضے پہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ لنکس بنا دی. انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو اس کے ساتھ مسلط کر دیا, اور پھر جنگ کا جواز بنایا. یو کیناٹ ایکویٹ an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. اس میں ٹیررسٹ ہندوستان ہے. I'm sorry to say, ہم ضرور امن چاہتے ہیں, اور جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات 2 منٹ کریں گے, لیکن انہوں نے ایک بہت غلط نارم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جو ہم نے ختم کیا. ہم نے ان کو یہ ریڈ لائن, سرخ لکیر کراس کرنے نہیں دی کہ آپ اب کہیں کہ ہم غیر جانبدار تحقیقات کو بھی ماننے تیار نہیں ہیں, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں آپ, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تو ٹیررسٹ ہیں. بھائی آپ کھولیں دروازہ, ہم آتے ہیں, ہم کہتے ہیں تیسرا کوئی ملک آ جائے. ان کو تو سخت تکلیف ہے. جب کوئی بھاگتا ہے انویسٹیگیشن سے تو دل میں چور ہے جی, اور اگر چور ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جواز نہیں بنا سکتے.